بسا اوقات آپ دیکھیں کہ شوہر گھر نہیں آتے، شوہر بہت بہت ظلم کرتے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر. یہ ایک ایسا ایشو ہے کہ جس پر آج ہمارا معاشرہ جل رہا ہے. گھر گھر میں پریشانی ہے. ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ شوہر مثلاً بے روزگار ہوتے ہیں تو وہ بھی گھر والوں کے حقوق ادا نہیں کرتے. بے روزگاری بھی اس کی وجہ ہے، کرپشن بھی اس کی وجہ ہے. پھر معاشرے کے اندر جو ہماری فحاشی پھیلی ہوئی ہے، عورتوں اور مردوں کا اکٹھا ہونا مختلف جگہوں پر، اللہ کی حدود کو پامال کرنا، اس سے بھی یہ چیزیں بہت زیادہ سامنے آ رہی ہیں. اور نتیجہ کیا ہو رہا ہے؟ ہمیں جو آخری حل بتایا گیا ہم نے پہلے نمبر پہ استعمال کرنا شروع کر دیا کہ گھر توڑ دیا جائے. تو یہاں جب میں آیت پڑھتی تو مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے گرتی ہوئی دیوار کو اللہ تعالیٰ تھام رہے کہ نہیں، روک لو روک لو روک لو، ٹوٹنے مت دو. انسان بسا اوقات زیادتی سہ کے بھی مسکرا لے، بسا اوقات قصور 100% دوسرے کا ہو لیکن اس کو اپنے پہ لے لے، میری وجہ سے ایسا ہوا، کوئی بات نہیں، چھوڑیں، جانے دیں، معاف کر دیں. تو ایک وقت آئے گا کہ دل جیت لیں گے آپ، لیکن صحت کے لیے کڑوی دوا کھانا ضروری ہوتا ہے. صرف چیخ چلا کر، صرف شور مچا کر، صرف روٹ کر، صرف گھر چھوڑ کے حقوق نہیں ملا کرتے. جو عزت دیتے ہیں ان کو عزت ملتی ہے، جو دوسروں کی قدر کرتے ہیں ان کی قدردانی ہوتی ہے، جو قربانی کرتے ہیں وہ پاتے ہیں. ازدواجی زندگی میں بھی جو اپنی انا توڑ دے، جو خود کو ختم کر دے، پھر وہاں بہار آتی ہے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ رب تو دیکھ رہا ہے نا، سب زیادتیوں کو، قطرے قطرے کو لکھ رہا ہے، کہاں کیا ہوا، کس کے ساتھ کیا برتا گیا، کیا بیتا. یعنی جب کسی کا حق دینے کو دل نہ بھی چاہ رہا ہو. بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ مرد مار پیٹ بھی لیتے ہیں اور بدتمیزی بد اخلاقی بھی کر لیتے، پھر اس کے بعد کہتے ہیں ہمارا حق دو. اب کس کا دل چاہے کوئی حق دینے کو؟ تو ایسے میں انسان اگر یہ یقین رکھتا ہو نا کہ میرا رب میرے عمل کو بھی دیکھ رہا ہے اور دوسرے کو بھی دیکھ رہا ہے، تو ایسے لوگ آنسو بہا کے بھی دوسروں کو خوش کرنا جانتے ہیں. اور ایسی قربانیاں رنگ لاتی ہیں. ایک دن آتا ہے کہ انسان اپنا مقام بنا لیتا ہے، اپنی جگہ پیدا کر لیتا ہے، لیکن جلد بازی، جذباتیت آئندہ زندگی کے لیے بڑے بڑے مسائل کھڑے کر دیتی ہے. یہ نہیں کہا کہ فوراً ہی طلاق کے جھٹکے سے الگ ہو جاؤ یا لڑکی روٹھ کر والدین کے گھر چلی جائے، کیونکہ ایک گھر کا ٹوٹنا بہت بڑے فساد کا پیش خیمہ ہو جاتا ہے. اسی لیے کہا اس بیماری کی بھی اصلاح کیسے کرو؟ وَإِن تُحْسِنُوا، احسان کرو. یعنی شوہر توجہ نہیں دیتا، تم توجہ دو، تم اسے حق دو، تم اسے اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کرو. یعنی اس میں تحسنوا کا اشارہ کس کی طرف ہے؟ پھر عورت کی طرف. اور یہ کام بڑا مشکل ہوتا ہے کہ یک طرفہ طور پر انسان کسی کو توجہ دے جہاں سے انسان کو کچھ بھی نہ مل رہا ہو، اور صرف اللہ سے ڈرتے ہوئے انسان اپنے نفس، اپنے دل، اپنی مرضی، اپنے خواہشات، ہر چیز کے خلاف جا کر دوسرے کو منا لے، دوسرے کو اس کا حق دے دے. اور اس میں شوہر کے تمام حقوق مراد ہیں. تو جو بھی ایسا کرے گا اللہ تعالیٰ کو خوب خبر ہے کہ زیادتی کون کر رہا ہے. فلا جناح علیہما ان یصلحا بینہما والصلح خیر واحضرت الانفس الشح، کہ نفسوں کے اندر خود غرضی ہے، انسان خود غرض چیز ہے، ہر ایک صرف اپنا فائدہ سوچتا ہے. عورت کی طرف سے تنگ دلی کیا ہے کہ وہ شوہر کے تو حقوق پورے نہ کرے لیکن شوہر سے ڈیمانڈ کرے کہ اس کے سارے حقوق وہ پورے کرتا رہے. اور شوہر کی طرف سے تنگ دلی کیا ہے کہ اگر کوئی عورت مرد کے دل سے اتر جانے کے باوجود اس سے کٹنا نہیں چاہتی، اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہے، تو وہ اسے زبردستی کاٹ کر پھینک دے. تو دونوں کو سمجھا فلا جناح علیہما ان یصلحا بینہما. تو یصلحا بینہما کس طرح ہو سکتا ہے کہ عورت اپنے کچھ حقوق سے دستبردار ہو جائے اور شوہر اس عورت کی ذمہ داری قبول کیے رہے جس کی طرف سے اس کو کوئی فائدہ بظاہر نہیں پہنچ رہا. اچھا، بسا اوقات شوہر اس لیے بھی بے رخی کر سکتے ہیں کہ انہیں بیوی سے شکایت ہے کہ بیوی یہ نہیں کرتی، بیوی وہ نہیں کرتی، اچھا لباس نہیں پہنتی، یا وہ اس کا حق پوری طرح خوشی سے نہیں دیتی، یا کوئی ایسی شکایات ہوتی ہیں. شوہر کو بھی ہو سکتی ہیں کیونکہ جب گھر آتا ہے وہ موڈ آف کر کے بیٹھ جاتی، بات کرتی ہے تو بد اخلاقی سے کرتی، جو پیچھے آ گیا واللاتی تخافون نشوزہن.
تو وہاں کیا کہا کہ فَعِظُوهُنَّ، انہیں سمجھاؤ. اور یہاں پھر وَإِن تُحْسِنُوا، اگر وہ بد اخلاق ہے، بد زبان ہے، تم احسان کرو. وَتَتَّقُوا، اور اللہ سے ڈرو. تو اس طرح کیا ہوگا؟ اصلاح کی ایک شکل پیدا ہو جائے گی. فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا. اور اگر شوہر کے اعراض کی وجہ کیا ہے؟ دوسری بیوی، فرمایا وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاء. عورتوں کو بھی بتایا جا رہا ہے کہ یہ ممکن نہیں کہ سب کے درمیان پوری طرح عدل کیا جا سکے. عدل ممکن نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ مادی چیزوں میں تو عدل ہو سکتا ہے، لیکن جذبات کے معاملے میں عدل ہو نہیں سکتا. آپ کسی شخص کو جبرن چاہ نہیں سکتے، یا جس کو چاہتے ہیں جبرن اپنے دل سے نکال نہیں سکتے، جبکہ وہ معاملہ گھر کے اندر ہو. ایک غیر شخص ہے، کہیں دور پار ہے، تو اس کو تو انسان اگنور کر سکتا ہے، بھلا سکتا ہے. لیکن ایک شخص جو آپ کے گھر کے اندر ہے، تو اس کے ساتھ تو یہ آپ نہیں کر سکتے. تو پھر فرمایا کہ کیا کرو؟ وَلَوْ حَرَصْتُمْ، اگرچہ تم چاہو بھی تو نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ چونکہ انسان کا پیدا کرنے والا، انسان کی نفسیات کو خوب سمجھتا ہے. تو پھر کیا کرو؟ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ، پوری طرح ایک طرف مت جھک جاؤ. یعنی اپنے رویے سے ایک بیوی کی طرف مائل مت ہو جاؤ. میل کا مطلب کیا؟ پیچھے آپ پڑھ چکے نا، مڑ جانا، جھک جانا. یعنی ساری توجہ ایک ہی طرف نہ کر لو. فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، کہ دوسری بیچاری بالکل لٹکتی ہی رہ جائے. لٹکتی ہوئی سے تشبیہ کیوں دی گئی؟ کہ وہ لوگوں کی نظر میں شوہر والی ہے، اور شوہر کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں، کہ اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں. پھر فرمایا وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا، پھر حل کیا ہے؟ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا. پہلے کہا تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا، دوسری دفعہ فرمایا تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا. وہ تقوی دونوں جگہ آ رہا ہے. فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، تو اللہ تعالیٰ بھی بخشنے والا مہربان ہے. کہ اسے حق دو. جو مادی چیزیں ہیں بظاہر جہاں جہاں دے سکتے ہو وہ دو. دل سے اگر نہیں بھی کر پا رہا تو بھی جہاں تک کر سکتا ہے وہ تو کرے. اب اس میں کیا ہے؟ مثلا نان نفقہ ہے، یا رات گزارنا ہے، یا جو باری کی تقسیم ہے وہ تو کرو. باقی جو جذبات ہیں وہ الگ بات ہے، لیکن جو بظاہر تقسیم کی بات ہے وہ تو کرنا ہوگا. تو فرمایا ایسے نہیں کسی بیوی کو چھوڑنا کہ اس کا حق ہی نہ دو. وہ تمہاری بیوی تو کہلائے، لیکن وہ اس گھر میں کوئی اختیاری نہ رکھتی ہو، اس گھر سے اس کی ضروریات ہی پوری نہ ہوتی ہوں، اس گھر میں اس کی کوئی عزت اور وقار ہی نہ ہو. یہ بات درست نہ ہوگی. اور اس کے بارے میں بہت سخت حدیث آتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کانت لہ امرأتان فمال الی احداہما جاء یوم القیامت واحد شقیہ ساقط. جس شخص کی دو بیویاں ہوں، پھر وہ ان دونوں میں سے ایک کی طرف جھک جائے اور دوسری کو بھول جائے، اس کے حقوق کی ادا نہ کرے، اس کو پوچھے ہی نہ، اس کی طرف جائے ہی نہ، تو قیامت کے دن وہ اس حال میں آئے گا کہ اس کا آدھا دھڑ گر چکا ہوگا. تو اگر آدھا دھڑ ہی نہ ہو انسان کا، یا ٹانگیں ہی نہ ہو، یا یوں آدھا ہٹ جائے، جیسے ایک فالج زدہ ہوتا ہے نا انسان، پیرالائز ہو جاتا ہے ایک سائیڈ اس کی، نہ وہ ہاتھ ہلا سکتا نہ ٹانگ ہلا سکتا، بالکل بے حس. فرمایا کہ اگر تم ایک بیوی کے ساتھ بے حسی کا سلوک کرو گے تو قیامت کے دن ایسے آؤ گے کہ بس آدھا ہی دھڑ ہوگا، ایک طرح سے پیرالائزڈ ہوگے، یا یہ کہ وہ کٹ کے ہی گر چکا ہوگا، ٹنڈ منڈ ہو گئے. تو معلقہ کا مطلب کیا ہے؟ کہ نہ وہ سہاگن ہے، نہ بیوہ ہے، نہ مطلقہ ہے، نہ وہ شوہر والی نظر آتی ہے، اور نہ ہی بغیر شوہر کے کہ کہیں اور شادی کر لے. یعنی اس شوہر کے ساتھ بھی نہیں ہے اور اس سے آزاد بھی نہیں ہے، بلکہ بیچ میں لٹکی ہوئی ہے. بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی کام آپ کا انکمپلیٹ ہوتا تو آپ کیا کہتے ہیں؟ میں بیچ میں لٹکا ہوا ہوں. مثلاً آپ کو جانا ہے کسی دوسرے ملک، تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ کسی دوسرے ملک جانا ہے آپ کو فلائٹ نہیں مل رہی، اب آپ نہ وہاں جا پا رہے ہیں اور نہ یہاں کوئی کام شروع کر رہے ہیں، تو آپ کیا ہو گئے؟ بیچ میں لٹک گئے کہ آپ کی زندگی ضائع ہو رہی ہے، وقت ضائع ہو رہا ہے. تو یہ ایک طرح سے ایک انتظار کسی کیفیت ہے کہ نہ حالات ادھر سدھر رہے ہیں، نہ کچھ اور ٹھکانہ بن رہا ہے، ایک پریشان کن صورتحال ہے. تو یہ شوہر کو کہا جا رہا ہے کہ اسے لٹکا کے مت رکھو، یا تو طلاق دے کے الگ کر دو، اور یا اس کے حقوق پورے کر کے اسے اچھی طرح بساؤ. اور یہ اللہ کے نزدیک سب حلال چیزوں میں سے زیادہ ناپسندیدہ ہے. مرد کے لیے مکروہ ہے کہ اچانک ہی عورت کو بغیر کسی گناہ کے طلاق دے دے، یعنی یہ ناپسندیدہ ہے. اور عورت کو جائز نہیں کہ مرد کو طلاق پر مجبور کرے.
کسی وجہ سے طلاق کا ارادہ کرے تو 4 باتیں ملحوظ رکھے. پہلی یہ کہ اس طہر میں طلاق دے جس میں مجامت نہ کی ہو، تاکہ اس کی عدت لمبی نہ ہو، کیونکہ اگر وہ پریگننٹ ہو گئی تو عدت 3 مہینے کی بجائے 9 مہینے ہوگی، تو اس میں عورت کے لیے پھر مشقت ہے. دوسری یہ کہ ایک طلاق پر کفایت کرے، اگر بعد میں نادم ہو تو اسے رجوع کا فائدہ پہنچے گا. تیسری یہ کہ طلاق کے معاملے میں عورت پر نرمی کرے اور اس کو کچھ سامان یا روپیہ دے دے جس سے اس کا کچھ غم غلط ہو جائے. یعنی انسانوں کے مقابلے میں مال تو کچھ نہیں، لیکن اگر کسی وجہ سے انسانوں کا نباہ نہ ہو تو اللہ تعالیٰ نے ایک راستہ رکھا ہے. اس صورت میں بھی مرد پر ذمہ داری ہے کہ وہ عورت کے ساتھ احسان کرے. ایک تو یہ کہ اس سے وہ مہر نہیں واپس لے سکتا، تحفے وغیرہ جو ہیں وہ نہیں واپس لے سکتا جو اس نے دیے ہوں، بلکہ کیا ہے کہ مزید کچھ تحفہ دے. کہ اس کے راز کو ظاہر نہ کرے. کون؟ یعنی مرد، یعنی بیوی کے راز کو ظاہر نہ کرے. کوئی اس میں عیب ہے یا کوئی غلطی ہے یا خامی ہے تو اس کا اشتہار نہ دے.